25 फरवरी 1959 को जब रेस्क्यू टीम डेथलॉफ पास के मकाम पर पहुंची तो उधर गुमशुदा हाइकर्स का खेमा मिला जो कि बर्फ में ढका हुआ था। खेमे के अंदर हाइकर्स के जूते, कपड़े और बकिया सामान बाकायदा तरतीब के साथ पड़ा हुआ था और पका हुआ खाना एक प्लेट में मौजूद था कि जैसे हाइकर्स उसे खाने की तैयारी ही कर रहे हों। खेमे को अंदर से ही कट लगाकर फाड़ा गया था, जैसे उन्हें अचानक तेजी से बाहर निकलना पड़ा हो। खेमे के इर्द गिर्द मौजूद बर्फ पर जूतों और नंगे पांव जैसे कदमों के निशानात मौजूद थे, जिससे लग रहा था कि हाइकर्स उधर से भाग कर गए हों। इसी तरह खेमे के नजदीक हाइकर्स का स्कीज और बर्फ तोड़ने वाला सामान बशमूल कैमरा भी बिखरा पड़ा था। उस टेंट से तकरीबन आधे मील के फासले पर 2 हाइकर्स की लाशें नीम बरहना हालत में मौजूद थीं, यानी उनके जिस्म पर अंडरवेयर के अलावा कुछ मौजूद न था। हालांकि उस इलाके का दर्जा हरारत रात के वक्त -30 सेंटीग्रेड तक होता है। रेस्क्यू टीम को उनके बरहना जिस्म वाली लाशों को देखकर हैरत हुई कि एक ऐसा इलाका जहां पे रात के वक्त -30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, कोई ऐसा लिबास पहनकर कैसे बर्फ पर चल सकता है। रेस्क्यू टीम ने अपना काम जारी रखा और बाकी 7 अफराद की लाशें उन 2 लोगों से मजीद कुछ फासले पर पाई गईं और इस दौरान उन्हें तलाश करने में 2 से 3 हफ्ते लग गए क्योंकि वो बर्फ में ढकी हुई लाशें थीं। उन 7 अफराद की लाशों में से 2 अफराद के सर की खोपड़ियों पर फ्रैक्चर्स थे और 2 अफराद के सीने की पसलियां टूटी हुई थीं। एक हाइकर की आंखें गायब थीं और एक की जबान निकाली जा चुकी थी। और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि उन मारे जाने वालों में से चंद हाइकर्स के लिबास में रेडिएशन की कुछ मिकदार भी पाई गई। सरकारी तौर पर इस हादसे को एन अननोन कंपेलिंग फोर्स यानी किसी नामालूम नेचुरल फोर्स की कारस्तानी करार दे दिया गया। नाजरीन, आज की अनमोल कहानी डेथलॉफ पास की मिस्ट्री से मुतल्लिक है। इस वाक़े से मुतल्लिक मुतादिद साजिशी नजरियात आए कि क्या इस वाक़े के पीछे सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB का हाथ था? क्या मकामी मानसी कबीले के लोगों ने उन हाइकर्स पर हमला किया? उन हाइकर्स पर हमले में बर्फानी इंसान यानी यैटी जिम्मेदार हो सकता है या कोई खलाई मखलूक उन पर हावी हुई? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखिए आज की अनमोल कहानी। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। नाज़रीन, 23 जनवरी 1959 को यूराल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे इंजीनियरिंग के 23 साला तालिब इल्म एगोर डेथलॉफ ने 10 तलबा का एक ऐसा ग्रोह तश्कील दिया कि जिसकी क़यादत वो खुद कर रहा था और इन तमाम 10 नौजवानों ने कोपेमाई की एक मुहिम के सिलसिले में साइबेरिया के इलाके यूराल माउंटेन्स को चुना। एगोर डेथलॉफ एक तजर्बाकार और मोहतात मिजाज रखने वाला टीम लीडर था जिसने इससे कबल भी कई इकसाम की स्कीइंग और कोपेमा मुहिमात कामयाबी से सरअंजाम दी थीं। इस मुहिम में शामिल नौजवानों में 2 खवातीन और 8 मर्द शामिल थे। ये तमाम नौजवान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, तवील फासले तक पैदल सफ़र करने समेत स्कीइंग, कोपेमाई और सख्त सर्दी के हालात का सामना करने का तजर्बा रखते थे। उस मुहिम पर जाने वाले ये तमाम नौजवान ना सिर्फ मुहिम जुई के शौकीन थे बल्कि एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। बहरहाल ये नौजवानों का ग्रुप अपने घर वालों से 16 दिनों में हाइकिंग एडवेंचर मुकम्मल करके वापस आने का कहकर उस मुहिम पर निकल पड़े। इन तमाम नौजवानों के ग्रुप ने बसों, ट्रेनों और हत्ता के घोड़ों पर सफ़र किया। इनमें से हर कोई सफ़र को बहुत इंजॉय कर रहा था। ये लोग अहम मौके की तस्वीर भी ले रहे थे और अपनी डायरीज में उन खुशगवार मेमोरीज को नोट भी कर रहे थे। लेकिन सफ़र के इब्तदाई दिनों में उनमें से एक मेंबर यूरी यूडीन घुटनों के जॉइंट्स में शदीद दर्द के बायस हाइकिंग को छोड़ने पर मजबूर हो गया और उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। शायद यही फैसला उसकी जिंदगी बढ़ाने का सबब बना, क्योंकि उसके बाद उसके बाकी साथियों के साथ जो हुआ
वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस ग्रुप ने 27 जनवरी 1959 को यूराल पहाड़ियों के शुमाली हिस्से में वाक़े ओटोर्टन पहाड़ तक पहुंचने का इरादा करते हुए सफर शुरू कर दिया। सफर चैलेंजिंग था। टीम ने मुंजी में दरियाओं पर स्कीइंग भी की, बर्फ से ढके हुए जंगलों से भी गुजरे। 1 फरवरी तक ये लोग खोलाट से खेल के दामन तक पहुंच गए, जिस पहाड़ का मकामी मानसी कबाइल के लोगों की जुबान में नाम था डेड माउंटेन। इन दोस्तों ने उसी डेड माउंटेन के दामन पर एक कैंप लगाने का फैसला किया ताकि मुश्किल इलाके में तजर्बा हासिल कर सकें, लेकिन ये फैसला उनके लिए मोहलिक साबित हुआ। दूसरी जानिब जब ये हाइकिंग का ग्रुप अपने तयशुदा वक्त पर वापस नहीं लौटा तो 20 फरवरी को उनकी फैमिली और कॉलेज की जानिब से एक सर्च रेस्क्यू टीम तरतीब दी गई। उस सर्च एंड रेस्क्यू टीम में कॉलेज के हाइकिंग से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, वॉलंटियर्स और आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान फौजी हेलीकॉप्टर और ज़मीनी रेस्क्यू हाइकिंग टीम ने रज़ाकारों के साथ हिस्सा लिया। 25 फरवरी 1959 को उस सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इन्हीं पहाड़ों पर स्कीइंग करने वालों के पांव के निशानात मिले। उनको अंदाज़ा हो गया कि वो 9 हाइकर्स का ग्रुप कहीं नज़दीक ही मौजूद है। 26 फरवरी 1959 को सर्च एंड रेस्क्यू वाली टीम ने हाइकर्स का टेंट दरियाफ्त कर लिया, जो बर्फ से ढका हुआ था और अंदर से गैर मामूली अंदाज से कट लगाकर उधेड़ा गया था। टेंट में कोई भी हाइकर मौजूद ना था, जबकि हाइकर्स के बेशतर सामान जैसे गर्म कपड़े, जूते, स्कीइंग वाले जूते, कुल्हाड़ी, जलाने वाली लकड़ी के टुकड़े और बर्तन में पका हुआ खाना मौजूद था। रेस्क्यू टीम को ऐसा महसूस हो रहा था कि टेंट को अंदर से किसी चाकू की मदद से काट कर उधेड़ा गया है और उसमें से किसी को इमरजेंसी की बिना पर तेजी से भागकर निकलना पड़ा है। टेंट की ऐसी हालत को देखकर अंदाजा हो रहा था कि हाइकर्स किसी खौफनाक सूरत हाल की वजह से परेशानी की हालत में अपने टेंट को छोड़कर फरार हुए थे। फिर रेस्क्यू टीम को उस टेंट के नज़दीकी मकाम पर 100 फीट के फासले पर उन हाइकर्स के नंगे पांव, जूतों और हत्ता के सॉक्स पहने हुए पांव के निशानात भी नजर आए। ऐसे में सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने उन निशानात का ताक़ुब किया तो वो 800 से 900 फुट दूर एक घाटी की जानिब खत्म हो गए। रेस्क्यू टीम उसी सिमत आगे बढ़ती गई और टेंट से तकरीबन 1 मील के फासले पर रेस्क्यू टीम को उन 9 हाइकर्स में से 2 अफराद यानी यूरी डोरोशेंको और क्रोवेनिशेंको की लाशें एक लंबे देवदार दरख्त के नीचे मिली। हैरत की बात है कि उस जगह रात को -30 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत होता था, मगर उन दोनों मारे जाने वाले हाइकर्स ने सिर्फ अंडरवेयर्स पहन रखे थे और उनका बाकी सारा जिस्म बरहना था। उन दोनों के जिस्मों पर बैरूनी चोट का कोई निशान भी ना था, लेकिन उनके हाथ जले हुए थे, जिससे अंदाजा हुआ कि वो दोनों अपनी मौत के वक्त शदीद सर्दी में गर्म रहने के लिए आग रोशन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास चंद जली हुई लकड़ी के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इतनी शदीद सर्दी वाले इलाके में सिर्फ अंडरवेयर्स में मलबूस उन दोनों हाइकर्स की लाशें देखकर रेस्क्यू टीम के औसान खता हो गए, जो कि अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सिर्फ ये समझ रहे थे कि शायद ये 9 हाइकर्स बर्फानी इलाके में रास्ता भटक गए हैं। मगर इस जानिब तो सूरत हाल नहायत हैरान कुन थी कि उनमें से 2 अफराद की अजीब व गरीब हालत में लाशें मिल गईं। इस दौरान तहकीकात से ये बात सामने आई कि उस ऊंचे देवदार दरख्त की टहनियां भी 5 मीटर तक टूटी हुई थीं और उसकी शाखों पर थोड़ी सी इंसानी स्किन और कपड़े के टुकड़े भी मौजूद थे, जिससे अंदाजा हुआ कि उन दोनों हाइकर्स ने उस देवदार दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की थी। मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और उसी दिन शाम को देवदार दरख्त से टेंट की जानिब वाले रास्ते पर 1000 फीट की दूरी पर उसी ग्रुप के लीडर एगोर देतलोफ, कोल्मोगोरो और स्लोबोडेन की लाशें पाई गईं, जिन्होंने गर्म कपड़े तो पहन रखे थे, मगर उनकी लाशों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो टेंट की जानिब वापस जाने की कोशिश कर रहे थे
اور شاید ہمت ہارنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ان تینوں میں سے سلوبوڈین کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان تینوں کی موت کا سبب ہائپوتھرمیا تھا، یعنی سردی کی شدت سے جسم کے اندر کی حرارت کا ختم ہو جانا اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے موت۔ اس کے بعد باقی کے 4 ہائیکرز کے متعلق بھی ریسکیو اور سرچ ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی برف باری کی وجہ سے زندہ نہیں بچ سکے ہوں گے۔ پھر بھی ان کی تلاش جاری رکھی گئی اور یوں 2 ماہ کے بعد باقی کے 4 ہائیکرز کی لاشیں مئی 1959 کے پہلے ہفتے میں ملیں۔ ان چاروں کی لاشیں دیودار درخت سے تقریباً 80 میٹر کے فاصلے پر مخالف سمت پر ملیں۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کرنے والوں کو ان چاروں کی لاشوں نے مزید پریشان کر دیا، کیونکہ ان میں سے لیوڈملا ڈوبینا اور سیمین زولوتاریوف کی پسلیوں پر شدید قسم کے فریکچرز پائے گئے، اور ساتھ ہی ڈوبینا کی زبان، آنکھیں اور ہونٹوں کا ایک حصہ غائب تھا۔ الیگزینڈر کولیواتوف اور نکولائے تھیمبیوکس کے جسموں پر شدید چوٹوں کے نشانات پائے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ان کی چوٹوں کو اگر کہا جائے تو ایسے تھیں جیسے کسی کار حادثے کے بعد جسم پر چوٹیں آتی ہیں۔ بہرحال ان کی تمام باڈیز کی ایگزامینیشن کی گئیں۔ سوویت یونین کے وزارت داخلہ کے ایک سینئر انویسٹیگیشن آفیسر لیو ایونوف نے اس دیتلوف پاس حادثے کی ابتدائی تحقیقات کیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ لیو ایونوف جو کہ اس کی تحقیقات کی سربراہی کر رہا تھا نے اچانک 28 مئی 1959 کو اس واقعے کی انویسٹیگیشن کو بند کر دیا اور کہا کہ ان 9 ہائیکرز کی موت کسی قسم کا قتل یا دہشت گردی کا واقعہ نہیں، بلکہ اس حادثے کی وجہ این ان نون کمپیلنگ فورس کو قرار دیا گیا، یعنی کہ اس حادثے کی وجہ کوئی قدرتی قوت تھی جس نے ان ہائیکرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس انویسٹیگیشن کے اچانک ختم ہو جانے سے ان مارے جانے والے ہائیکرز کی فیملیز اور دوستوں کو شدید رنج ہوا، اور پھر اس کے بعد کئی ماہرین نے اپنے اندازے کے مطابق نظریات پیش کر دیے کہ اس المناک حادثے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد متعدد سازشی نظریات سامنے آئے، جس میں سے سب سے پہلی کانسپریسی تھیوری یہ تھی کہ شاید سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB اس دیتلوف پاس کے واقعے میں ملوث ہے۔ یہ اندازہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ حادثے کی جگہ سوویت یونین کی کسی خفیہ فوجی تنصیبات کے قریب واقع تھی، اور ہو سکتا ہے ان ہائیکرز نے ان خفیہ تنصیبات کو دیکھ لیا جو کہ انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یا شاید وہ کسی فوجی علاقے میں چلے گئے ہوں۔ اس کانسپریسی تھیوری کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سوویت حکومت نے اس اتنے بڑے واقعے کی تحقیقات کو فوراً روک دیا تھا، اور اس کی تحقیقات کی دستاویزات کو بھی خفیہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان پر شک مزید گہرا ہو گیا۔ لیکن اس بات کے کوئی خفیہ پختہ ثبوت نہ مل سکنے کی وجہ سے KGB کو اس واقعے میں ملوث قرار نہیں دیا جا سکا۔ دوسری کانسپریسی تھیوری یہ تھی کہ ان ہائیکرز کو مقامی مانسی قبیلے کے لوگوں نے حملہ کر کے مارا ہوگا، کیونکہ وہ مانسی قبائل کے لوگ کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپنے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن حملے یا اس سے متعلق مزاحمت وغیرہ کے نشانات یا ثبوت نہ ملنے پر مانسی قبیلے پر بھی شک مکمل طور پر نہیں کیا جا سکا۔ تیسری کانسپریسی تھیوری یہ تھی کہ ان ہائیکرز کے گروپ پر برفانی آدم خور انسان یعنی کہ ییٹی نے حملہ کر دیا ہوگا، لیکن یہ کانسپریسی تھیوری اس زمانے میں کہانی نویسوں نے استعمال کی جنہوں نے اپنی کہانیوں کو دیتلوف پاس کے ہائیکرز کی موت پر بیچا، یعنی مختلف قسم کے افسانے گھڑ لیے کہ 9 ہائیکرز پر ییٹی یعنی کہ آدم خور انسان نے حملہ کر کے انہیں مارا، مگر اس کانسپریسی تھیوری سے متعلق بھی ثبوت نہ مل سکے اور یہ بھی رد کر دی گئی۔ ناظرین، ایک اور کانسپریسی تھیوری خلائی مخلوق یا UFO سے متعلق رہی، اور اس کی وجہ بنی ان ہائیکرز کے کیمرے کی آخری کھینچی جانے والی تصویر جس میں روشنی کا ایک دھندلا سا گولا دکھائی دے رہا تھا، جس کے متعلق کہا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ آسمان سے اترتی ہوئی کسی اڑن تشتری یا خلائی جہاز یا UFO کی تصویر ہو۔ لیکن یہ نظریہ بعد میں اس لیے دم توڑ گیا
کیونکہ UFO یا کسی بھی قسم کی اڑن تشتری اگر زمین پر آتی تو اس کے واضح نشانات برف پر موجود ہوتے، اور اس کیمرے کی دھندلے گولے والی تصویر کے بارے میں جو تحقیق کی گئی تو زیادہ قریب یہ بات سامنے آئی کہ وہ روشنی کا گولا نہیں بلکہ ٹینٹ پر لٹکائی جانے والی لالٹین کی روشنی تھی جو کہ کیمرے نے کیپچر کر لی۔ ناظرین، ایک اور کانسپیریسی تھیری ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کے متعلق تھی جو 9 ہائیکرز میں سے 2 ہائیکرز کے جسم کے کپڑوں پر سے ملے۔ یہ تابکاری کے اثرات والے پارٹیکلز 2 ہائیکرز یوری کرونشیکو اور الیگزینڈر کولیواتوف کے کپڑوں پر پائے گئے تھے۔ ان دونوں ہائیکرز کے کپڑوں پہ تابکاری کے نشانات پائے جانے کے انکشاف نے اس قیاس آرائی کو ہوا دی کہ ہائیکرز کسی قسم کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق کسی تنصیبات کے پاس گئے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، یا اس علاقے میں کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیاروں کی آزمائش کی گئی جس کے دوران یہ ہائیکرز ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس کی حقیقت یہ بعد میں سامنے آئی کہ کپڑوں پہ موجود یہ تابکاری کے اثرات اس واقعے سے 2 برس پہلے یعنی 1957 میں پیش آنے والے ایک ایٹمی حادثے جسے کیسٹیم ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سے ثابت ہوتے ہیں۔ دراصل یہ دونوں ہائیکرز اس ایٹمی حادثے والے ڈیزاسٹر کے علاقے میں رہ چکے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کام بھی کیا تھا۔ الیگزینڈر کولیواتوف اس تابکاری زدہ علاقے میں صفائی کی مہم میں حصہ لے چکا تھا، جبکہ یوری کرونشیکو بھی اسی حادثے والے علاقے میں 2 سال خدمات دے چکا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی جسموں اور کپڑوں پر ایٹمی تابکاری سے متعلق پارٹیکلز پائے گئے۔ ناظرین، سب سے زیادہ حقیقت کے نزدیک جو کانسپیریسی تھیری رہی وہ تھی ایولانچ یا برفانی تودے کے گرنے سے متعلق۔ ایولانچ یا برفانی تودے کا ان 9 ہائیکرز کے مقام پر گرنے کے متعلق سب سے زیادہ امکانات کو قبول کیا گیا، اور یہ نظریہ سامنے آیا کہ کسی برفانی تودے کی وجہ سے ان ہائیکرز کو خوف کی حالت میں اپنے خیمے کو کاٹ کر باہر بھاگنا پڑا۔ ویسے بھی برف کے دباؤ سے بعض لاشوں پر شدید اندرونی زخموں کی وضاحت بھی اس برفانی تودے کی نظریے کو قریب لے کر آتی ہے، اور دوسری جانب اس علاقے میں برفانی ہواؤں کا چلنا بھی ایک اہم وجہ سامنے آئی۔ ناظرین، برفانی تودے اور برفانی ہواؤں سے متعلق ان نظریات کو 2021 میں جان گوم اور الیگزینڈر پورزین کی تحقیق کے مطابق ثابت کیا گیا کہ 1959 کے ڈیتلوف پاس حادثے میں ایولانچ اور کیٹابیک ہواؤں کا کردار تھا۔ یہ ہواؤں کا سبب کشش ثقل ہے جو رات کے وقت پہاڑوں کے ٹھنڈے ہونے اور حرارت خارج کرنے کے بعد نیچے کی طرف برف کے بہنے پر ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہاڑیوں کے رابطے میں آنے والی ہوائیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور اس کی کثافت پہاڑوں سے دور اسی بلندی پر موجود ہوا سے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ نیچے کی جانب سڑک جاتی ہیں اور یہ برفانی تودے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ ان اچانک آنے والے ایولانچ اور کیٹابیٹک ہواؤں کی وجہ سے ہائیکرز نے عجلت میں اپنے ٹینٹ کو چھوڑ دیا۔ ان میں سے 2 ہائیکرز نے قریبی دیودار کے درخت تلے پناہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے درخت پر چڑھ کر شاخیں توڑنے کی کوششیں کی کہ آگ جلا سکیں، مگر سخت سردی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ دونوں سروائیو نہ کر سکے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف انڈر ویئرز کیوں پہن رکھے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے باقی ساتھیوں نے ان کے گرم کپڑے اتار کر خود پہن لیے ہوں، اور ایسا مزید آگے ملنے والی لاشوں کے پاس کپڑوں کی صورت میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی بچ جانے والے 3 ہائیکرز جو کہ دیودار درخت سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹینٹ کی جانب جا رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ برفانی تودے کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے ٹینٹ میں جا کے پناہ لے سکتے ہیں، مگر شدید سردی اور تیز ہواؤں کے طوفان میں ٹھوس برفانی پتھروں کی زد میں آ کر وہ زخمی ہو گئے۔ ان کے سر اور پسلیوں پر چوٹیں آئیں اور اس کی وجہ سے وہ سردی اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہیں پہ مارے گئے۔ باقی بچ جانے والے 4 ہائیکرز نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک الگ جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک چٹان دریافت کی جس کے نیچے گہرائی والی غار تھی، چنانچہ انہوں نے اس غار میں جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس جانے بھی مصیبت ان کے ساتھ ہی تھی۔
وہ چٹان جس کے نیچے غار میں ان چاروں ہائیکرز نے پناہ لی ہوئی تھی، اس کے اوپر موجود برف تیز ہواؤں کی وجہ سے سرک گئی اور اس کے بعد وہ چاروں ہائیکرز بھاری برف کے بلاکس کے نیچے آ کر دب گئے اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ دوسری جانب یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ کچھ ہائیکرز جن کی آنکھیں اور زبان نکلی ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ اس علاقے میں کسی جنگلی جانور کی وجہ سے ہوا ہوگا، یعنی کہ جنگلی جانوروں نے ان ہائیکرز کی لاشوں میں سے گوشت کھانے کی کوشش کی اور ان کی آنکھیں اور زبان نوچ لی۔ ناظرین، اس مہم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہوئے رہ جانے والے یوری یوڈین نامی ہائیکر جو کہ 2013 تک زندہ رہے، وہ ہمیشہ اس واقعے کا ذمہ دار سوویت یونین کی حکومت یا ان کی خفیہ فورسز کو ہی ٹھہراتے رہے۔ یوری یوڈین کو شک تھا کہ اس کے ساتھی ہائیکرز نے غلطی سے کوئی ایسی خفیہ فوجی تنصیبات والے علاقے کو دیکھ لیا تھا جسے حکومت نے خفیہ رکھنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان سب کو الگ الگ کر کے مارا گیا، ورنہ یوری یوڈین کو بہت یقین تھا کہ اس کے تمام ساتھی ماہر ہائیکرز اور اسکیئرز تھے اور شدید سردی کے قدرتی ماحول جیسے ایولانچ، برفانی ہواؤں یا طوفانوں کا سامنا کرنا انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ ناظرین، دیتلوف پاس مسٹری پر کی جانے والی متعدد تحقیقات کے باوجود جدید سائنسی تجزیوں سمیت ایگور دیتلوف اور اس کی ٹیم کے ساتھ واقعی جو بھی ہوا اس کا راز دنیا بھر میں محققین کو حیران کرتا رہتا ہے اور راز کی یہ کھوج کرنے والوں کے تخیل کو بھڑکاتا بھی ہے۔ چاہے اس واقعے کا کوئی بھی محرک ہو، کوئی قدرتی آفت، خفیہ فوجی آپریشن یا کوئی خطرناک مخلوق، دیتلوف پاس کا واقعہ ہمیشہ ایک سوال بن کر ہی گونجتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انمول کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی انمول کہانی میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔